السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہم جمعہ کا دن یعنی مبارک دن، اور گھر بھی اللہ کا یعنی مبارک گھر، اور وقت بھی بہت مبارک۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ ہم سب کو بار بار نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس وقت تقریباً 1:20 پر 1:20 پر بات کو ختم کرنا ہے۔ اس میں ضروری ہم کو 3 باتیں کرنا ہے۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پورا مجمع بولے آمین۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سنیں گے بھی، بولو ہم سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت مرتبہ کیا، بہت مرتبہ، یعنی علماء کرام نے لکھا ہے کہ 63 مرتبہ۔ ہمارے پاس جو قرآن پاک ہے نا، الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا اور من الجنۃ والناس پر ختم ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کتنی مرتبہ آیا؟ 63 مرتبہ۔ اور اللہ نے ہر جگہ ایک ہی بات کہی، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ بولو کیا فرمایا؟ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا۔ بہت جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی۔ مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو پہلی بات سمجھائی، جو آج ہماری پہلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ کرنے دھرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہیں، یا سب سے بڑی بات، اگر ہمارے پاس کلمہ ہے، ایمان ہے، تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ورنہ اللہ کی قسم، اس کی قسم، اگر وہ چاہتا تو ہم کو یہودی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا، وہ چاہتا تو ہم کو مجوسی بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو کہیں کسی اور کے سامنے جھکنے والا بنا دیتا۔ لیکن اللہ کو یہ ماتھا اور یہ پیشانی اتنی پسند آئی کہ فیصلہ کر دیا کہ یہ جھکے گی تو صرف میرے سامنے جھکے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے کلمہ دیا۔ بولو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے، اللہ فرماتے وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اگر میں ہدایت نہ دیتا، تجھے کوئی ہدایت دینے والا نہ ہوتا۔ بولو ہدایت دینے والا کون؟ اور اللہ نے جب ہدایت دی تو ایسے ایسوں کو ہدایت دی جن کے بارے میں کسی نے سوچا نہیں تھا، اور ایسے ایسوں کو ہدایت سے محروم کیا کہ ان کے بارے میں بھی کسی نے سوچا نہیں تھا۔ اب آپ میرے کو بتاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ان کے چچا، بولو کون؟ ان کے چچا کا نام آپ سب کو معلوم ہوگا، ابو طالب۔ بولو ابو طالب۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے کہ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول کھانا نہ کھائے تو چچا ابو طالب بھی کھانا نہ کھائے۔ کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقر و فاقہ میں ہے تو چچا کے گھر میں ہوتے ہوئے بھی فقر و فاقہ میں رہے کہ میرے بھتیجے نے نہیں کھایا، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب آخری وقت چچا ابو طالب کا بالکل آخری وقت، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فکر کے ساتھ،
اتنی تڑپ کے ساتھ ہمارے نبی آئے اور کیا فرمایا؟ چچا کا آخری وقت ہے، فرمایا یا عمی قل لا الہ الا اللہ تفلح، اے میرے چچا اب تو آخری وقت آ گیا، اب تو آخری وقت آ گیا، آپ میرے سے بہت محبت کرتے ہو، ایک بار کلمہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت والے بن جاؤ گے، بالکل آخری وقت، بالکل آخری وقت۔ اور چچا ابو طالب کے بارے میں لگتا تھا کہ اب وہ کلمہ پڑھیں گے، اب کلمہ پڑھیں گے، وہاں ابو جہل آیا، اس نے اشارے میں کہہ دیا کلمہ نہیں پڑھنا، چچا نے فرمایا میں کلمہ نہیں پڑھوں گا، اور اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو بتاؤ کلمہ ملا؟ نہیں ملا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چچا کے جنازے کو دیکھا اور یقین ہو گیا کہ کلمہ بولو نہیں پڑھے، ہمارے نبی بہت روئے، بہت روئے، اللہ میرے چچا ہے، اللہ میرے چچا ہے، اللہ میرے لیے بھوکے رہے، اللہ میرے لیے پیاسے رہے، اللہ میرے چچا ہے۔ اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب، ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینے والا کون؟ بولو نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینے والا کون؟ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہدایت دینا تمہارے ہاتھ میں نہیں، پورا مجمع بولے گا ہدایت دینے والا کون؟ اللہ۔ تو میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کی طاقت کے آگے بولو کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے کہا پورے قرآن کریم میں اللہ نے 63 مرتبہ بولو کون؟ میرا ابراہیم، میرا ابراہیم، میرا ابراہیم۔ لیکن انہوں نے لا الہ الا اللہ کو کیسے سمجھایا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ میں بھی سمجھ جاؤں اور آپ بھی سمجھ جائے کہ اصل طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ اصل طاقت والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کیا، پوری قوم کو رات کے سناٹے میں جمع کیا، اور آسمان پر ستارے جگمگا رہے، بولو آسمان پر ستارے جگمگا رہے، ادھر پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو کہا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ دیکھو سمجھانا چاہتے کیا کہتے، دیکھو دیکھو اپنی پوری قوم کو کہتے دیکھو یہ کیا ہے؟ ستارے ہیں، یہ تارے چمک رہے ہیں، یہ جگمگا رہے ہیں۔ ہاں، حضرت ابراہیم نے کہا یہی اللہ ہے۔ بولو کون اللہ ہے؟ ستارے اللہ ہے۔ تو ساری قوم نے دیکھا کہ ہاں برابر ہے، ستارے اللہ ہے، اور یہ رات کو جگمگاتے اور اس کو کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ بس تھوڑی دیر کے بعد ستارے بولو ڈوب گئے۔ بھائی ظاہری بات ہے، ستارے جب ڈوب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہ یہ اللہ کیسے ہو سکتا، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا، یہ تو ڈوب گیا، اور میرا رب کبھی غروب ہونے والا نہیں۔ بس یہ کہہ کر ایک ذہن بنایا کہ ستارے کو کوئی اپنا رب نہ مانے، بولو ستارے کو کوئی اپنا رب نہ مانے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کر کے ستارے بتائے اور یہ کہا کہ یہ ہمارا رب ہے، مگر جب ستارے غروب ہونے لگے حضرت ابراہیم نے سب کا ذہن بنا دیا کہ ستارہ ہمارا اللہ۔ اچھا، ایک دن ایک رات پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو جمع کیا۔ آج کیوں جمع کیا؟ تو 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور پورے آسمان کو روشن کر رہا ہے، زمین پر بھی اس کا اجالا آ رہا ہے۔ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو کہا یہ وہ ستارے جو تھے نا وہ نہیں، یہ چاند جو ہے نا یہ ہمارا اللہ، یہ ہمارا اللہ۔ اب وہ ساری قوم نے دیکھا کہ ہاں برابر ہے، یہ تو 14ویں رات کا چاند ہے، اور کتنا زیادہ افق پر پھیلا ہوا ہے، اور کتنا زیادہ زمین پہ اجالا آتا ہے، لیکن چاند بھی بولو ڈوب گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا سبق سکھایا کہ اگر ستارہ ڈوب گیا تو ہمارا اللہ نہیں ہے، تو یہ چاند بھی تو ڈوب گیا، بولو یہ بھی ہمارا اللہ۔ کسی کو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا، پورا مجمع بولے گا ستارہ اللہ نہیں، چاند اب دن دہاڑے ہے، بالکل دوپہر کا وقت ہوگا۔ حضرت ابراہیم سب کو جمع کیے، چلچلاتی گرمی، سورج آسمان پر۔ حضرت ابراہیم نے کہا دیکھو آج فیصلہ کر لو، یہ ہمارا اللہ ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے،
ستارے اتنے بڑے بڑے نہیں تھے، چاند اتنا بڑا نہیں تھا، یہ ہمارا اللہ۔ یہ پورا قرآن پاک ہم کو سبق سکھا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کے ایک ہونے کا پیغام سکھایا۔ جب سب نے ستاروں کو دیکھا اور یہ بہت بڑا، یہ بہت بڑا، یہ بہت بڑا، لیکن شام ہوتے ہوتے بولو سورج بھی، حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو دیکھا، ستارہ ڈوب گیا، وہ اللہ نہیں، چاند ڈوب گیا، بولو وہ اللہ، تو یہ سورج بھی تو ڈوب گیا، بولو یہ بھی اللہ نہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھ کر کہہ دیا یہ ہمارا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ لیکن جیسے ستارہ غروب ہو گیا، چاند غروب ہو گیا، سورج بھی غروب ہو گیا، حضرت ابراہیم نے فرمایا غروب ہونے والا ہمارا پیدا کرنے والا، تو چلو پھر پیدا کرنے والا ہے کون؟ اس لیے ساری قوم جمع ہو گئی کہ آپ نے 3 مرتبہ جمع کیا ستارے، تو کہا اللہ نہیں، چاند، ساتھ میں بولو اللہ نہیں، سورج تو اللہ نہیں۔ حضرت ابراہیم کے آنکھوں میں آنسو تھے، کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے ستارے کا پیدا کرنے والا، سورج کا پیدا کرنے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، وہ اللہ ہے۔ اس کی طرف ہمارے دل کی توجہ ہو جائے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ پڑھو گے میرے ساتھ میں پڑھو گے، حضرت ابراہیم نے اب توحید کا سبق سکھا دیا۔ سب مثالیں دینے کے بعد اب آ گئے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے متوجہ ہو جاؤ، اس اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا دو جو آسمانوں کا بھی پیدا کرنے والا، زمینوں کا بھی پیدا کرنے والا، ستارے، چاند اور سورج کا بھی پیدا کرنے والا، بولو کون؟ اے میرے پیارو، میں اس وقت آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ، ایک اللہ، بولو ایک اللہ۔ ایک یقین بنائیں گے نا انشاءاللہ؟ اچھا یقین ہے ہمارا؟ ہے تو ہاں بولو، ارے بولو نا ہاں، اتنا یقین تو ہمارا ہے نا، ارے ہاں بولو نا۔ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں ہم یہاں بیٹھے، ہم کو بٹھانے والا کون؟ کہ میں بول رہا ہوں، مجھے بولنے کی طاقت دینے والا کون؟ تو اللہ ہے، بولو ایک اللہ، ساتھ میں بولو کون؟ لیکن کتنا یقین ہے ہمارا ایک اللہ پر؟ کتنا یقین ہے ہمارا ایک اللہ پر؟ اور آپ کو معلوم ہے یہ جو کلمہ ہم کو ملا نا، بولو لا الہ الا، اتنا شاندار کلمہ، اتنا جاندار کلمہ، اللہ کی قسم اتنا بڑا کلمہ کہ ایک بار پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو کلمہ آپ نے پڑھا، آپ نے کلمہ پڑھا، میں نے بھی کلمہ پڑھا۔ اب کوئی بھی دیکھے گا تو یہ کہے گا بھائی قاری صاحب نے کلمہ پڑھا اور پورے مجمع نے کلمہ پڑھا یا کلمہ سنا۔ اللہ کو پوچھو کہ یہ کیا ہوا، اللہ کو پوچھو یہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں پڑھنے والے کی نظر میں کلمہ، بولو سننے والے کی نظر میں کلمہ طیبہ۔ اللہ کہتے میری نظر میں جیسا کوئی بندہ یا بندی کلمہ پڑھے، اللہ فرماتے میں ایک درخت لگاتا ہوں۔ بولو اللہ کیا فرماتے؟ میں ایک نیکی کا، ثواب کا درخت لگا، اور اتنا بڑا درخت لگاتا۔ اللہ فرماتے ایک کلمے پر میں اتنا بڑا درخت لگاتا ہوں جس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوتی ہے۔ تو ایک بار کلمہ پڑھو تو کہاں سے کہاں تک نیکی ملتی، بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ بھی اللہ نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے تو نے کلمہ پڑھ لیا، ارے میری بندی تو نے کلمہ پڑھ لیا، پڑھنے والے نے پڑھا، سننے والے نے سنا۔ اللہ فرماتے میں نے کیا معاملہ کیا؟ کشجرۃ طیبہ، اللہ فرماتے میں نے تو جیسے نیکی کا درخت لگا دیا، ثواب کا درخت لگا دیا، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں ہوگی، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر ہوگی۔ تو میرے پیارو پھر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کلمہ ہے نا ہمارے پاس؟ اور بولو الحمدللہ ہے۔ دینے والا کون؟
لیکن کلمے کی کیا پوزیشن ہے ہمارے اندر؟ بھائی اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، بولو نا، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اللہ کے اقتدار کے آگے اور اللہ کی حکومت اور سلطنت کے آگے کوئی سلطنت، تو جب اللہ 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 تو ہم کو اللہ سے ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہمارا کلمہ کتنا لوز ہے، سوچو کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کرنے والا اللہ، دھرنے والا اللہ، رات دینے والا اللہ، دن دینے والا اللہ، چاند ستارے سب پیدا کرنے والا اللہ۔ حضرت ابراہیم نے سمجھایا سب آسمان اور زمین کی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، تو اتنے بڑے اللہ ہم کو ڈر کیوں نہیں لگتا؟ ہم کتنی مرتبہ راستے پر کوئی قانون نہیں توڑتے، ماسک پہنتے ہیں، کیوں ڈر لگتا ہے کہ پکڑے گا تو 1000 روپے کا ہے ابھی فائن دینا پڑے گا؟ ماسک پہنتے، بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا ماسک پہنتے، سگنل کے پاس پولیس کھڑا ہے اور لال بتی ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ میں لال بتی توڑ کے چلا جاؤں لیکن وہ کھڑا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک انسان جو ہماری طرح انسان ہے لیکن اس کے پاس ایک پاور ہے تو ہم کو ڈر لگا، تو سارے پاوروں کا پیدا کرنے والا اللہ، اسے ڈر کیوں نہیں لگتا ہم کو؟ اور سچ بتاؤ، اگر اللہ سے ڈر لگا ہوتا نا، سچ کہتا ہوں، اگر اللہ سے ڈر لگا ہوتا نا تو ہم گناہ نہیں کرتے۔ آج آپ کو معلوم ہے ہمارے موبائل پہ بڑے بڑے 3 گناہ ہوتے ہیں، بولو کتنے گناہ ہوتے ہیں؟ 3۔ ایک آنکھوں کا گناہ ہوتا نا، آنکھوں کا گناہ، بھائی موبائل پر دیکھتا ہے، ننگی تصویریں دیکھتا ہے، پب جی کھیلتا ہے، موبائل پر گیم کھیلتا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے موبائل کا ریفلیکشن ہماری آنکھوں پر آتا ہے، اور ایک نہیں ہزاروں کیس ہے کہ آنکھ کے اندر پردے پر جو ایک ورم آتا، ایک سوجن آتی ہے، اور ہو سکتا کبھی وہ آنکھ کی روشنی ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک آنکھ، بولو کس میں جا رہی ہے؟ بولو کس میں جا رہی ہے؟ نمبر 2 ہمارا کان کا گناہ، پورا دن کان پہ لگا کے رکھے گا، وہ دیکھا ہوگا نا ابھی، اب تو وہ ایسا چھوٹا سا وہ لگا کے رکھتا پورا دن کان پر، حالانکہ کبھی کبھی ہم اس سے بات کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کہ وہ میرے سے بات نہیں کرتا، وہ تو اپنے کان میں جو لگا ہوا اس سے بات کر رہا ہے، اس میں گانا سن رہا ہے، اس میں میوزک بج رہا ہے، اور وہ آرام سے دھن میں اپنے چلے جا رہا ہے۔ تو ایک آنکھ، یہ گنہگار۔ نمبر 2، اور یہ دونوں جب کمپلیٹ ہوتے ہیں نا تو دل گنہگار ہوتا ہے، کیونکہ موبائل میں زنا ہوا تو دل گندا ہوا، موبائل میں چوری، موبائل میں ریاض کا کاروبار، موبائل میں سودی کاروبار، ارے موبائل کی وجہ سے غیبت ہوئی، اور غیبت کی وجہ سے دل میں حسد آیا، دل میں جلن آئی، دل میں کسی کی نفرت آئی، دل میں کسی کی عداوت آئی، دل میں کسی کا بغض آیا، اپنے زبان سے الزام لگا کے دل کو گندا کیا، کسی پہ تہمت لگائی۔ یہ تینوں چیزیں اتنی گندی ہوتی ہے کہ خود اللہ نے 1400 سال پہلے فرمایا، موبائل تو بہت بعد میں آیا، اللہ نے فرمایا قیامت میں یہ تینوں کا میں حساب لینے والا ہوں۔ کس کا حساب لوں گا؟ بولو، آنکھ، کان اور تیرے۔ اللہ نے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ قیامت میں آئے گا، آنکھوں سے جتنے گندے کام کیا ہوگا، کانوں سے جتنے گندے کام کیا ہوگا، دل میں لوگوں کی جلن، حسد، کینہ، عداوت، بغض، کپٹ ہوگی، اللہ فرماتے قیامت میں سب کا حساب لوں گا۔ تو بولو حساب لینے والا کون؟ تو ہم کو اگر کلمہ ہمارے پاس ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ بھئی کلمہ لا الہ الا اللہ لا، اصل چیز ہے وہ کلمہ دل میں اترے اور اللہ کا ڈر آئے۔ تو چلو بھائی سب بتاؤ بھائی، پہلی بات پر میں بات کو لا رہا ہوں، ڈریں گے اللہ سے، ڈریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے ڈرنے پر بہت انعامات۔ ارے بولو اللہ سے ڈرنے پر، آج ارادہ کرتے ہو اور ارادہ شروع کرو اپنے موبائل سے۔ اور میں کبھی نہیں کہتا، کسی کو نہیں کہتا، اور کوئی مفتی صاحب نہیں کہتے کہ موبائل حرام ہے، کسی مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا مکروہ تنزیہی ہے، کسی مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مکروہ تحریمی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، لیکن وہ موبائل جو اچھا ہے، جو سلیس ہے، جو کام کی چیز ہے، بہت کام کی چیز ہے، ہم نے اس کو گناہ کی چیز بنا دیا ہے۔ ورنہ سچ بتاؤ، یہ موبائل کے اندر اگر علماء کے بیان ہوئے، علماء کی تقریر ہوئے، قرآن پاک کی تفسیر ہوئے، حدیث ہوئے، نظم ہوئے، نعت ہوئے، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو کیسا پڑھنا وہ بھی موبائل پہ سکھایا جاتا، اور چلو آج کل آن لائن پر ہوتا تو جغرافی ہے، ہسٹری ہے، میتھمیٹکس ہے، سائنس ہے، میڈیکل ہے، یہ سب موبائل میں جمع کرو۔ جب آپ نے موبائل میں علم کو رکھا، ایجوکیشن کو رکھا، نالج کو رکھا، قسم پروردگار کی، جو موبائل کل تک ہم کو جہنم میں لے جاتا، آج یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جائے گا۔
کیونکہ اگر موبائل میں نالج آ گیا، کیا آ گیا؟ ایجوکیشن آ گیا، علم تعلیم آ گئی. کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جوان کورے، اکثر ہمارے جوانوں کا آپ سروے کرو، آپ کو پوچھو اس کو تیرے پاس ڈگری کیا ہے؟ کہ دنیا میں 2 ڈگری چلتی ہے، بولو کون سی؟ ایک دین اور ایک، ارے بولو نا، دنیا میں 2 ڈگری چلتی ہے، آپ تو کچھ بھی نہیں بولتے، ایک دین اور ایک، پوچھو ہمارے جوانوں کو، پوچھو بھائی دین کی ڈگری پوچھو، حافظ نہیں، قاری، عالم، مفتی، محدث، مدرس، مقرر، خطیب، نہ کچھ نہیں. وہ کیا بچپن میں وہ قرآن پڑھا تھا، پھر اس کے بعد میں پڑھنا. اچھا چلو یہ نہیں ہے، چلو دنیا کی کون سی ڈگری تیرے پاس؟ ہاں تو ڈاکٹر ہے، لائر ہے، وکیل ہے، بیرسٹر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، کانٹریکٹر ہے، دنیا کی کون سا؟ وہ 8ویں 9ویں چوپڑی یا زیادہ سے زیادہ SSC پڑھا یا زیادہ سے زیادہ گریجویشن ہوا، اس کے بعد میں میرے پاس کچھ بھی نہیں. تو میرے دوستو، ہمارے مسلمان کے پاس نہ دین کا علم، اور بولو نا دنیا کا علم. صحیح کہتا ہوں، موبائل میں بڑے بڑے موبائل میں لے کے گھومتا ہے. اس کو کہو کہ ریلوے اسٹیشن میں جا کے فارم بھرنا، تو اس کو فارم نہیں آتا. اس کو آدھار کارڈ کا فارم بھرنے بولو تو وہ فارم بھرنا نہیں آتا. اس کو اگر کوئی دوسرا اپلیکیشن کرنے بولو تو اپلیکیشن کرنا، حالانکہ بڑا موبائل ہے اور پورا دن موبائل پر بیزی رہتا، لیکن نالج ایجوکیشن نہیں. اور اس پر سب سے زیادہ اگر پاور بتایا تو ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ. اب پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی پر پہلی وحی کون سی آئی؟ ارے اتنا تو بولو نا، پہلی وحی. کیونکہ ہمارے نبی تو غار حرا میں تھے، 40 سال آپ کی عمر تھی، آپ کو نبوت ملنے والی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ نہیں کہا ہمارے نبی کو، ہمارے نبی تو غار حرا میں بیٹھے تھے. حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ او پیارے نبی، آپ نبی بننے والے، اٹھو اٹھو نماز پڑھو. نہیں، نماز پڑھنے کو نہیں کہا. حضرت جبرائیل نے یہ نہیں کہا اٹھو اٹھو، مکہ میں غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور بہت ہے، چلو زکات دو. نہیں. ارے اچھا جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اٹھو، یہ مکہ میں کعبہ ہے، کعبہ طواف کرو، حج کرو. نہیں. حضرت جبرائیل نے سب سے پہلے کیا فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کو نبی بنایا ہے، اور جو قرآن قیامت تک چلنے والا ہے اس کی پہلی آیت آج آپ کے اوپر آ رہی ہے. بولو کون سی آیت آئی؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. سب سے پہلی وہی پڑھو پڑھو، نالج، علم، تعلیم، ایجوکیشن. اور آج دیکھو ہمارے جوانوں کو، ہمارے جوانوں کو کیا پسند معلوم؟ بڑا موبائل. پھر نمبر 2 ہیئر کٹنگ. ادھر سے بال اڑے، ادھر سے اڑے، پیچھے سے ٹکلا، اور اوپر کڑک مرغی کی طرح پر لٹکا کے گھومتا ہے. تیسرا ہمارے جوان کو کیا پسند؟ بائک. بائک پر بیٹھے گا، ایسا لگے گا کہ بالی ووڈ میں سلیکشن تو اس کا ہونا چاہیے تھا. وہ تو بھول گئے لوگ کیا ہے یہ. اور اس کو پوچھو ایک اپلیکیشن فارم بھرنا آتا؟ ارے صحیح میں گجراتی لکھنا آتا؟ گجرات میں پیدا ہوئے نا، گجراتی لکھنا آتا، گجراتی پڑھنا آتا، انگلش بولنا آتا، انگلش لکھنا آتا، قرآن پاک کا ترجمہ معلوم ہے. ارے سب چھوڑ، سورہ فاتحہ صحیح پڑھ سکتا ہے تو یہ کائے کو اتراتا ہے بائک پہ؟ کیونکہ اوپر سے تو اسٹائل میں، حقیقت میں ننگا ہے. علم کا ننگا وہ حقیقت میں ننگا آدمی ہے. 12ویں پڑھ کے بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. قرآن پاک پڑھ کے بیٹھا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم. قرآن پاک کا ترجمہ نہیں معلوم. صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھنا نہیں معلوم. رات کو سوئے تو کیا دعا پڑھنا نہیں معلوم. ارے زمانے سے شادی ہو گئی ہے، 4 بچے ہو گئے ہیں. ہمارے نبی کے غسل کا طریقہ بتا تو وہ نہیں معلوم. وضو کرنے کا مسنون طریقہ نہیں معلوم. اور رات کو 2 بجے تک موبائل 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 موبائل. اور رات کو 2-3 بجے جب موبائل رکھا، فجر کی نماز، فجر کی نماز. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے کہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، چہرہ دیکھو تو نماز پڑھتا ہے، لیکن نہیں پڑھتا، فجر نہیں پڑھتا. اور احساس بھی نہیں، اس کو احساس بھی نہیں. حدیث پاک میں لکھا ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی. سنو سب برابر سنو. ایک آدمی کی فجر کی نماز گئی. سمجھو آج کے زمانے میں صبح 8 بجے آنکھ کھلی اور فجر کی نماز گئی، اور وہ تڑپنے لگا. ارے میری فجر کی نماز، میرا موبائل بجا کیوں نہیں بجا؟ ارے میں نے الارم رکھا تھا وہ کیوں نہیں بجا؟ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، میری بیوی میرے کو فجر میں تو اٹھا ہی نہیں. پھر اپنے بچے کے پاس جاتا ہے، تم لوگ نے میرے کو فجر میں اٹھایا نہیں. اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کا دل تڑپا ہے نماز کے لیے. ایک نماز گئی ہے، 100 نماز اس کے نام ہے، عمل میں لکھ دو. کتنی نماز لکھ دو. ہمارا ایسا ہوتا ہے لیکن صبح میں
یہ ایسا کب ہوئے جب کبھی کبھار چھٹی ہوئے تو ہماری تو روز کی عادت ہے، روز کیا، اور بہانہ کیا معلوم، بخار بہت ہے، پیٹ میں بہت دکھتا ہے، تو جب تمہاری گرل فرینڈ بلاتی ہے تو پیٹ میں نہیں دکھتا ہے، جب اس کا فون آتا ہے تو سر نہیں دکھتا ہے، جب اس کا فون آتا ہے تو چیٹنگ کرتے ہوئے تم کو بھاری نہیں پڑتا ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اور فجر کی روز چھوڑتا ہے، صبح 8 9 10 بجے صبح ہوئی، آنکھ کھولا، یوں برش کرنے لگا جیسا بہت سٹائل میں اپنے دانتوں کو صاف کرتا ہے. کیا دانتوں کو صاف کرتا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑ کے دل تو گندا ہو گیا ہے، اب دانتوں کو صاف کر رہا ہے، ناشتہ کر رہا، اور اس کو کوئی بولے نا اے فجر کی نماز، کیا ہو نہیں، آنکھ نہیں کھلتی. اور آج کی بات تھوڑی ہے، تو کتنے زمانے سے میں فجر نہیں پڑھتا. ہمارے نبی نے فرمایا اس نے فجر کو ایسا بنایا جیسا مچھر آیا نا یا مکھی آئی، ہم کیا کریں گے اس کو، کیسا مکھی آئی تو یوں اڑا دیا، مچھر آیا تو یوں مار کے اس کو ختم کر دیا. کہتے اس نے فجر کی نماز کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جیسے یوں اڑا دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ کی قسم اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارو مت ایسا کرو. آج پہلی بات پر میں آپ کو دوسری بات پر لا رہا ہوں، 10 منٹ باقی ہے. بولو سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. آج سے کون کون اللہ سے ڈرے گا؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ. اچھا جب نماز کی بات آئی تو ایک بات اور بھی بتا دو. آج لوگوں کو بہت پرابلم ہے. کون سا پرابلم ہے معلوم؟ کاروبار، روزی. ارے بولو روزی. اور اب ایک بہانہ کیا ہو گیا معلوم ہے ہمارا؟ نہیں چلے نا دکان، لاک ڈاؤن تھا نا، نہیں چلے نا دکان، ہاں کورونا تھا نا، دکان نہیں چلے نا، ڈینگیو تھا نا، ارے دکان نہیں چلے نا، آسمان سے بارش آئی، باڑھ آئی. تو میرے دوستو آج تک دکان تو چلاتا تھا؟ چلو کورونا سے پہلے دکان کون چلاتا تھا؟ باڑھ سے پہلے دکان کون چلاتا تھا؟ اللہ نے 12ویں پارے کی پہلی آیت میں لکھا تو لاکھ کوشش کر لے، روزی تو میں دینے والا، تیری کوشش پر روزی نہیں ملے گی. تو ہم مسلمانوں کو کورونا سے کیا مطلب کاروبار کا؟ لاک ڈاؤن سے کیا مطلب ہمارا کاروبار کا؟ اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ فرماتے کوئی بھی جانور ہوگا زمین پر، انسان ہوگا، جنات ہوں گے، چرندے ہوں گے، درندے ہوں گے، پرندے ہوں گے، کیڑے مکوڑے ہوں گے، اللہ فرماتے سب کی روزی میں نے طے کر دی ہے. جتنا میں نے طے کر دیا اس میں آگے بھی نہیں بڑھے گا، کمی بھی. تو روزی دینے والا کون ہے؟ مانگنے کا کس سے؟ نہیں بولو نا، مانگنے کا کس سے؟ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کی ایک جماعت چلی اللہ کے راستے میں. بولو صحابہ کرام کی ایک، کون سے صحابی ان کا نام حدیث پاک میں نہیں لکھا، لیکن لکھا ہے کہ وہاں عرب میں قبیلہ تھا، قبیلہ نخیع. ساتھ میں بولو قبیلے کا نام نخی، نون خا یا عین، نخیع ایک قبیلہ تھا وہاں عرب میں. وہاں سے بھی ایک صحابی آئے. بھائی آپ کو معلوم ہے نا جماعت میں الگ الگ جگہ سے لوگ آتے، کوئی یہ قبیلہ، کوئی وہ قبیلہ، کوئی یہ قبیلہ. تو ایک قبیلہ نخی، وہاں کے بھی آدمی آئے. اچھا اس زمانے میں جو جماعتیں چلتی تھی، آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ہوائی جہاز ہے اور ٹرین ہے، ہمارا ٹرانسپورٹ گاڑی ہے. اب اس زمانے میں کوئی اونٹ پہ ہے تو کوئی گھوڑے پر ہے تو کوئی گدھے پر ہے تو کوئی کھچر پر ہے. اب یہ صحابی بولو کہاں سے آئے؟ قبیلہ نخی. یہ 2 گدھے لے کر آئے. ایک گدھے پر خود بیٹھے تھے، اس زمانے کے گدھے بھی ایسے مضبوط ہو، خود بیٹھے تھے، اور ایک پر اپنا سارا سامان رکھا تھا. بھائی جب اللہ کے راستے میں جا رہے تو سامان تو رکھنا ہے، اپنا کپڑا، اپنا برتن، اپنے سب ضرورت کی چیزیں وہ سب رکھا. اب یہ چلے جا رہے اللہ کے راستے میں، اللہ کا ذکر کرتے اللہ کے راستے میں جا رہے. وہ جو سامان رکھا ہوا جو گدھا تھا نا، بھائی موت تو کس کے ہاتھ میں؟ کچھ ہوا نہیں، تڑپا نہیں، وہ مر گیا. ارے بولو وہ گدھا مر گیا. تو یہ تھوڑے ٹینشن میں آ گئے کہ ایک گدھے پر تو میں بیٹھا ہوں اور ایک گدھے پر کیا ہے. تو سارے اس زمانے میں لوگ بہت اچھے تھے، سب جمع ہو گئے اور کہنے لگے آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ آپ قبیلے نخی سے آئے ہو، اللہ کے راستے میں آئے، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ ہمارے پاس سواریاں ہیں. ٹھیک ہے ہماری سواریاں بھی سامان سے بھری ہے، مگر آپ کا ایک کا سامان تھوڑا 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 سب کی سواری پر رکھیں گے تو ہو جائے گا. بس لکھ لیتے کہ کون سا سامان کو کس کی سواری پر رکھا، کون سا سامان کس کی سواری پر رکھا، لکھ لیں گے تو ہو جائے گا. یہ پھر بھی ٹینشن میں کہا ارے بھائی آپ ٹینشن میں کیوں ہے؟ مرنے والا تھا، گدھا مر گیا، اس کے مقدر میں تھا تو مر گیا. اب آپ وہ لاؤ لکھ دیتے ہیں، آپ کا سامان بتا دو کہاں کہاں رکھنا. کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. وہاں سے کہا ٹھہرتے ہو تو ٹھہرو، جاتے ہو تو آگے جاؤ، میں تم کو مل لوں گا. لیکن تو سب نے کہا نہیں ہم ٹھہرے. آپ کیا کرنے کیا جا رہے؟ گئے مسواک کیا، ساتھ میں بولا کیا کیا؟
وَأَحْسَنَ الْوُضُوء، بہت اچھا وضو کیا، اور اس کے بعد میں آ گئے قبلے کی طرف، اللہ اکبر، 2 رکعت نماز پڑھی۔ میرے پیاروں، وہ صحابی جو قبیلہ نخی کے نماز پڑھ رہے، جیسے سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تیرے راستے میں، اللہ تیرے راستے میں جا رہا، میری نیت صرف تیرا راستہ ہے، میری نیت نہ کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ دھندا ہے، اللہ تیرے راستے میں جا رہے، بس یہاں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور وہ گدھا پھڑپھڑانے لگا، اور تھوڑی دیر میں دیکھو تو زندہ ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو وہ صحابی کو سب نے کہا آپ نے مرے ہوئے کو زندہ کیا؟ کہا میں نے نہیں کیا، میرے نبی کہا کرتے تھے نماز اگر کوئی پڑھے تو وہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ تو ہماری نماز کاروبار کیوں نہیں کھولتی؟ ہماری نماز لاک ڈاؤن کا تکلیف کیوں نہیں ہٹاتی ہے؟ ہماری نماز کورونا کیوں نہیں ہٹاتی ہے؟ اچھا، اور کسی کو بولو نا 2 رکعت نماز پڑھنے کا بہت برکت ہوئے، یہ نماز پڑھنے کا 2 رکعت نیت کر کے پڑھنے کا کہ اللہ میرے کو روزی دے۔ آپ نے دیکھا صبح میں 10 بجے اٹھا، نہایا دھویا، مصلی بچھایا، اللہ اکبر، بھائی کائے کو پڑھتا؟ کہا مولانا بولے تھے روزانہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا مال میں بہت برکت ہوگی، بہت برکت ہوگی۔ اب ایک آدمی 40 دن تک ایسے نماز پڑھا، پھر میرے پاس آیا، میرے کو کہتے ہیں مولانا 40 دن پڑھا مگر برکت؟ میں نے کہا ایسا ہو ہی نہیں بھائی، برکت والی 2 رکعت نماز پڑھے اور برکت نہیں ہوئے۔ اس کا انٹرویو لیا تو معلوم ہے فجر کم وقت نہیں پڑھتا ہے، یعنی فرض جو ہے وہ، آج کسی کو بولو نا تسبیح کیا کرے گا معلوم، وہ میرا بہت بیٹا بیمار ہو گیا، میرے کو 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلامو پڑھنے بولا، پڑھ بھائی ٹھیک ہے یا سلامو، اللہ ہی سلامتی دینے والا، اب پڑھے جا رہا 1.25 لاکھ سے پہلے بیٹا مر گیا، کہتا میں یا سلاموں کی نیت بھی کیا تھا مگر میرا بیٹے پر اثر نہیں ہوا، اور اتنے زمانے سے فجر چھوڑا وہ۔ میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ لوگ جو بیٹھے ہو یا میں ہوں، میں نے کرتا پہنا ہے، ہاں بولو پہنا ہے، آپ نے بھی کرتا شرٹ ٹی شرٹ پہنا ہے نا، ہاں یہ نفل ہے، ارے بولو یہ نفل ہے، اور یہ جو پیجامہ فرض ہے، ہاں تو یا سلامو نفل ہے، 2 رکعت مالدار ہونے کے لیے پڑھنے کا یہ نفل ہے، اور فجر کی نماز فرض ہے۔ اب اگر کوئی کرتا پہنے پیجامہ نہیں پہنے، نفل ہے اور فرض، اس کو مسجد میں انٹری ملے گی؟ یعنی مسجد میں ہمیں کوئی بولے قاری احمد علی بہت اچھا بیان کرتا اور میں کرتا پہن کے چلا آیا، ہاں کرتا پہن کے چلا آیا، پیجامہ نہیں، میرے کو اندر انٹری دیں گے مسجد میں؟ ارے نماز پڑھانا تو دور کی بات، بیان کرنا دور کی، نماز میں انٹری کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی کہے گا مولانا کرتا پہنا ہے مگر جو فرض ہے نا پیجامہ وہ آپ نے نہیں پہنا۔ میرے دوستوں، اگر فرض چھوڑے تو دنیا کے گھر میں، دنیا میں اللہ کے گھر میں انٹری نہیں ہے، تو جو فرض چھوڑے گا قیامت میں نبی کے دربار میں کیسے انٹری ہوگی؟ اس لیے بہت ڈر لگتا میرے پیاروں، یہ بات ضروری ہے، قیامت میں نبی سے آمنا سامنا، میں نے بولو نا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم فرض چھوڑے موت آ گئی، قیامت میں نبی سے آمنا سامنا ہوا، اور اگر ہمارے نبی نے صرف اتنا جملہ کہہ دیا تو نے دنیا میں فرض چھوڑا، تو نے مجھے نہیں پہچانا، آج قیامت کے دن میں تجھے بھی نہیں پہچانتا۔ میرے پیاروں، میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو بولو سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ارادہ کرو، پکی بات کا ارادہ کرو، لا الہ الا اللہ، اور دوسری بات کا ارادہ کرو کہ ڈریں گے اللہ سے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 3، یہ موبائل کی وبا سے اللہ بچائے، موبائل رکھنا ہے، اس کو جنتی بنانا ہے۔ کیا پورا دن ہمارا دماغ موبائل میں، پورا دن ہمارا دماغ موبائل میں، کوئی کام میں ہمارا جی نہیں لگتا، ایسی فانی محبت میں لگے گئے کہ پورا دن گزر جاتا۔ صحیح میں قرآن کے حافظ ہوتے مگر ایک پارہ بھی پورے دن میں پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ سب باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور نماز کے بارے میں ایک بات پھر بتاتا ہوں، ہر نمازی جنتی ہوتا ہے۔ سب خوشی کے ساتھ بولو آج سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نمازی کیا ہوتا ہے؟ جنتی ہوتا ہے، اور بے نمازی جو ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اللہ نے صاف کلام پاک میں فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میری بندی 5 وقت نماز کی پابندی کرے، تم زمین پہ نماز پڑھو گے، اللہ آسمانوں پہ جنت کے فیصلے عطا کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے نماز بہت بڑی ہے، بہت بڑی عبادت ہے،
اللہ جنت بھی کون سی دے گا؟ جنت الفردوس عطا کرے گا. اور جو نماز نہ پڑھے، ارے بولو نا، جو نماز، حضرت عمر، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت عمر، حضرت معاذ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. اگر ان کا نام حدیث میں دیکھو نا تو ایسا لگتا ہے کتنی پیاری حدیث. بیان کرنے والے کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. بیان کرنے والے کون؟ حضرت عمر ابن خطاب. ارے بیان کرنے والے کون؟ حضرت معاذ. بیان کرنے والے کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف. یہ سب کے سب کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کسی نے جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑا، سمجھ لو کہ وہ ایمان سے نکل چکا ہے. یہ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں میرے پیاروں. میں نہیں کہتا، آپ کو اگر دیکھنا ہے تو کتابیں اٹھا کر دیکھو اور آج اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، پکی توبہ. ارے میں کہتا مسجد میں نماز پڑھو نا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ارے پہلی صف میں پڑھو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھو. لیکن اگر کام دھندا ہے، دکان پہ پڑھ لے، آفس میں پڑھ لے، گھر میں پڑھ لے، مگر نماز قضا نہیں ہونا چاہیے. بھائی پورا یقین میں کر لوں نا، انشاءاللہ سب کریں گے نا، نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اچھا ایک آخری بات کہنا، میں بہت اچھا کارڈ لے کر آیا ہوں. ہر مصیبت سے نجات، بولو ہر مصیبت سے، جانی مصیبت، مالی مصیبت، عزت کی مصیبت، اور سب میں بڑھوتی، جان میں بڑھوتی، مال میں بڑھوتی، عزت. ایک دعا بہت محنت سے بھائی نکالی ہے دعا، ایک لائن کی دعا ہے. بولو لائن کتنی ہے؟ ایک لائن. اور روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ ایک. اب ایک لائن اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھنے کا، بتاؤ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ اور یہ ایک لائن پڑھ کے آرام کرو. اللہ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے، تیری جان کی حفاظت اللہ کرے گا، مال کی حفاظت اللہ کرے گا، آبرو کی حفاظت اللہ کرے گا، ساری مصیبتوں سے تجھے نجات دے گا، تیرے بال بچوں کی حفاظت کرے گا. اور صرف کرے گا نہیں، اللہ مال کو بڑھاتا بھی چلا جائے گا. تو ایک لائن کی دعا انشاءاللہ باہر تقسیم ہوگی، آپ وہ ضرور کارڈ لے کر جانا. کون سی لائن ہے؟ بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی واہلی ومالی. بس ہو گئی دعا ختم. اتنی چھوٹی سی دعا، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، اللہ جان کی، مال کی، آبرو کی، اولاد کی حفاظت کرے گا. اللہ جان، مال، آبرو میں بڑھوتی نصیب کرے گا. بولو بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی. آج کا ہو گیا الحمدللہ. اب جو کارڈ ملے کل سے شروع کر دو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب کی سنتیں باقی ہیں، ادا کر لیں.